بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. سامعین محترم، ماہ رمضان کی آمد ہے. ہر کوئی ماہ رمضان کی آمد پر خوشی محسوس کر رہا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا انتظار بندہ مومن سال بھر کرتا ہے، کیونکہ یہ نیکی اور برکت کا مہینہ ہے. یہ بخشش، عنایت، توفیق کا مہینہ ہے. عبادت، زہد، تقوی کا مہینہ ہے. جہاد، خاکساری، مساوات، صدقہ و خیرات، رضا الہی، جنت کی بشارت، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. میرے بھائیوں، اس ماہ مقدس میں مومن کے اندر فکر آخرت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش بیدار ہوتی ہے. ماہ مبارک ایک سال کے بعد ہمارے پاس صرف ایک مہینہ کے لیے مہمان بن کر آتا ہے. سامعین محترم، اپنے ذہن میں ذرا تصور پیدا کیجئے، جب ہمارے گھر کسی اعلیٰ مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کے لیے؟ تو اس کا جواب ہوگا، ہم بہت سی تیاریاں کرتے ہیں. گھر کے آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خود بھی ان کے لیے زینت اختیار کرتے ہیں. پورے گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے. بچوں کے چہروں پہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں. مہمان کی خاطر تواضع کے لیے پھر مختلف قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں. جب ایک مہمان کے لیے اس قدر تیاری کی جاتی ہے تو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ اور رب تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمان کی تیاری کس قدر پرزور ہونی چاہیے. تو آئیے چند ایسے اعمال سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے ذریعے ہم اس ماہ مبارک کا اچھے انداز سے استقبال کر سکیں. سب سے پہلا کام آپ رمضان سے پہلے یہ کیجئے کہ رمضان مبارک کی عظمت کا ادراک آپ کے اندر ہونا چاہیے. احساس ہونا چاہیے اس کی عظمت کا، اس کی قدر کا. رمضان سے پہلے ہی اپنے دل و دماغ میں، ذہن میں یہ بات پیوست کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بڑی عظمت اور قدر والا مہینہ ہے. اس کی عظمت اور قدر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القدر میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی باعزت اور خیر و برکت والی رات میں نازل کیا. اور آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ تنزل لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات فرشتے اور جبرائیل امین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. اور وہ رات حتی سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے. وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک. سبحان اللہ. اس کا یہ مطلب قطعا نہیں کہ رمضان کی یہ رات ایک رات ہی قدر و منزلت کی ہے، بلکہ اس کا ہر دن، ہر رات قدر و منزلت کی حامل ہے. تو رمضان سے پہلے رمضان المبارک کی عظمت کا ادراک، اس کا احساس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی عظمت اور قدر والا مہینہ ہے ہمارے پاس، اس کی عظمت کا احساس آپ کو ہونا چاہیے. اسی طرح دوسرا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے. اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں رمضان گزارنا چاہیے. رمضان کے روزے، اعتکاف، قیام، صیام، تمام نفلی عبادتیں، قرآن کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، یہ اللہ کی رضا ہونے چاہیے، کسی کو دکھانا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت دکھاوا ریاکاری کا ارادہ رکھتا ہو، لوگوں کو دکھانے کا ارادہ رکھتا ہو، تو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیتے ہیں، پھر اس دنیا میں ان میں اس اعمال کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا، جو وہ دکھاوا کر رہے ہیں اس کا پورا اجر ان کو دے دیا جائے گا اس دنیا میں۔ آخرت میں ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آمد رمضان سے قبل اپنی نیتوں کو خالص کر لیا جائے تاکہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اسی طرح سابقہ گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ پچھلے 11 مہینوں میں ہم نے جو کچھ کیا، اس آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، یہ مالک الملک کی اس شفقت کو دیکھ کر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لینی چاہیے کہ رب ہمارے ساتھ کتنی شفقت والا معاملہ فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا میرے بھائیوں میری بہنوں، ہمیں توبہ استغفار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان کی آمد سے قبل اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جانا ہی اس کا صحیح استقبال ہے۔ ہمیں اپنے دوستوں، عزیز رشتہ داروں سے سبق لینا چاہیے کہ جنہوں نے یہ سوچا تھا، یہ سوچ رکھا تھا کہ آئندہ رمضان میں ہم توبہ طائب ہو جائیں گے، اس سے پہلے ہی کہ وہ رمضان کا چاند دیکھتے ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو سپرد خاک کیا، ان کی تدفین میں، ان کے جنازہ میں شامل ہوئے۔ لہٰذا ہمیں پہلی فرصت میں توبہ کرنی چاہیے، پھر جب رمضان آ جائے تو جی بھر کے جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے، تو سب کا گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح رمضان سے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اپنے دلوں کے اندر سے حسد، کینہ، خواہشات نفس، عداوت، ناشکری، نافرمانی کو نکال دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ یہ جان لو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے اور دعاؤں کو معمول بنائیے۔ رمضان جب شروع ہو جائے تو توفیق الہی کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ کی توفیق سے آپ روزے رکھیں گے، اللہ کی توفیق سے آپ سحری کریں گے، اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، نیک اعمال کریں گے، بغیر توفیق کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ۔ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، یعنی دعا کی توفیق دی گئی اسے، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم رمضان میں اللہ کی رحمت سے دعا کے ذریعے اللہ کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ جو شخص بھی یہ یاد رکھیے، جو شخص بھی دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر۔ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے۔ یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے رب کو شرم آتی ہے، اتنا حیا کرنے والا ہے، اتنا سخی ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے رب کے سامنے گر گڑا کے دعاؤں کا اہتمام کیجئے، دعائیں مانگیں اور اللہ کی رحمت حاصل کیجئے دعاؤں کے ذریعے۔ اسی طرح
نیکی میں رغبت کیجیے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ مومنوں کو متعدد طریقے سے اس مہینے میں بھلائی سے نوازتا ہے۔ ہمیں ان بھلائیوں کے حصول کے رمضان سے پہلے یہ کمر بستہ ہو جانا چاہیے، تیار ہو جانا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیے۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کیجیے جماعت کے ساتھ، نفلی عبادات، صدقہ خیرات، ذکر و اذکار، دعا، طلب، قیام اللیل کا خاص خیال رکھیے۔ روزے کے مسائل جانیے لوگوں سے، علماء کے دروس میں شامل ہوئیے، جہاں مساجد میں دروس ہوتے ہیں وہاں ان دروس میں بیٹھیے، اور نیکی کی رغبت آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اسی طرح برائیوں سے اجتناب کیجیے، برائیوں سے بچیے، کیونکہ جو انسان برائی کرتا ہے پھر ساتھ ساتھ اعمال بھی کرتا ہے نیک، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ کہہ دیجئے تم خوشی یا ناخوشی کسی بھی طرح خرچ کرو، قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے اللہ گناہوں کی وجہ سے کیے ہوئے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا۔ تو سوچئے اگر ہم برائیاں بھی کرتے رہیں اور نیکیاں بھی کرتے رہیں تو کیا ایسی نیکیوں کے بھلا اللہ کو ضرورت ہے؟ نہیں۔ تو برائیوں سے اجتناب کیجیے، اور رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ ماہ رمضان میں مسجد حرام، مسجد نبوی میں اعتکاف، نمازوں میں ثواب کا دیگر مساجد کی نسبت زیادہ اجر ہے۔ ویسے بھی ماہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حج ہے، ماہ رمضان میں عمرہ کرنا ثواب میں حج کے برابر ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں واپسی پہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سنان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ حج کے لیے کیوں نہیں آئی؟ تو انہوں نے اپنا عذر بیان کیا کہ اللہ کے رسول میرے خاوند کے پاس 2 اونٹ تھے، ایک وہ حج پہ چلے گئے، ایک اونٹ کو لے کے حج پہ چلے گئے، دوسرا ہمارے زمین کو سیراب کرنے کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے وہ چھوڑ گئے گھر، تو میرے پاس دوسری سواری نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ رمضان میں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق آپ کو عطا کی ہے، اس قابل ہیں، استطاعت ہے، رمضان المبارک میں عمرہ کیجیے۔ اور غرباء اور مساکین کو یاد رکھیے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہر کوئی نیکیوں میں سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر کوئی مسابقت چاہتا ہے۔ اپنے ارد گرد کتنے ایسے لوگ بستے ہیں جن کے پاس سحر افطاری کے لیے پیسے میسر نہیں ہوتے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ابھی سے یاد رکھیں، ایسے لوگوں کو ابھی سے یاد رکھیں، اور رمضان مبارک سے پہلے ان کی رمضان راشن مہیا کریں۔ کسی غریب کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ اگر ہم کسی غریب کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جس شخص نے اپنے بھائی سے دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ اور جس نے وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس نے کسی مسلمان کی مشکل کو، پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کر دے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جس نے کسی مسلمان کے عیوب پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔
سبحان اللہ۔ تو غرباء اور مساکین کا خیال رکھیے، ان کی مدد کیجیے۔ اسی طرح رمضان مبارک سے پہلے اپنی خرید و فروخت اور شاپنگ کر لیجیے، کیونکہ جب رمضان شروع ہو جاتا ہے پھر ہم خاص کر آخری عشرہ میں ہم پورا دن بازار میں گزارتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب چیزیں اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور بری جگہیں بازار ہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ ہمارے ہاں عام طور پر ماہ رمضان بلکہ خاص طور پر طاق راتوں میں شاپنگ کی جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان عبادات کا مہینہ ہے۔ پھر رمضان مبارک میں تو رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، پھر رمضان میں چیزیں بھی اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں، تو پیسے کا اور وقت کا بھی ضیاع، پھر پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو رمضان سے پہلے شاپنگ کر لیجئے، بہترین تبدیلی لائیے اپنے اندر۔ ہماری زندگی میں کتنی رمضان آئے اور مزید کتنے آئیں گے اللہ ہمیں نصیب کرے، مگر اس بار ابھی سے کوشش کریں، اس رمضان میں ہم نے اپنے اندر حقیقی تبدیلی لانی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تبدیلی صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ سال بھر کے لیے ہو۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو رمضان میں نمازی ہوا کرتے ہیں، اور رمضان رخصت ہوتے ہی نماز سے کیا اللہ معاف فرمائے اللہ سے ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ابھی سے کوشش کیجئے کہ یہ تبدیلی عارضی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی موت تک کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کرے، اور رمضان سے پہلے ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔